جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے قریباً 15 سال پہلے عمل میں لایا گیا۔ تب سے لے کر آج تک مختلف شعبہ جات ہیں الحمدللہ جس پہ احساس فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے۔ اس مرتبہ جو ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ بزم سجائے، یہ نشریات بنائے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اس کا مقصد ہے کہ ہم آپ تک قربانی اپیل 2024 پہنچا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، یہ استطاعت دی ہے کہ اس سال آپ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی قربانیوں میں اس مرتبہ احساس فاؤنڈیشن کو بھی شامل کریں اور احساس فاؤنڈیشن کو یہ موقع دیں کہ وہ آپ کی جانب سے قربانی کا یہ فریضہ، یہ جو واجب ہے ہم پر، جو سنت ابراہیمی ہے، یہ ہم آپ کی جانب سے ادا کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ جس کے باعث اجتماعی قربانیوں کے حوالے سے ہم آپ تک آتے ہیں اور آپ تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وجہ بڑی آسان سی ہے اور بڑی سادہ سی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں وہ یقینی طور پہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، یعنی گوشت کی تقسیم کا، وہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے رکھا جا سکتا ہے، ایک میں دوستوں کا، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اور ایک غرباء کے لیے، فقراء کے لیے۔ لیکن اگر آپ چاہیں، یہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو وہ سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، سارا بانٹ بھی سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن اگر ہم وہ گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو ہم اپنے آس پاس کے علاقے میں ہی کر سکتے ہیں، آس پاس کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ اگر ہم کوئی ریڈیس دیکھیں اس کا تو شاید ہم 2، 4، 5، 6، 8، 10 کلومیٹرز تک اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، شہری علاقوں میں رہتے ہیں، یہ پریولیجڈ علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں، اور گوشت کی تقسیم عموماً ان گھروں تک ہی ہو پاتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں ان میں کچھ حقدار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وطن عزیز پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے گاؤں ہیں، اس طرح کی آبادیاں ہیں جو سال ہر سال رب تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت سے استفادہ حاصل کر ہی نہیں پاتے۔ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، بلوچستان کی پہاڑیوں پر، کوہ سلیمان پر، اندرون سندھ میں، زیری پنجاب میں، بالائی پنجاب میں بہت سے علاقے ہیں، پھر ناردرن پاکستان میں جہاں پر جو ہے ہی پورا پہاڑی علاقہ، اور پھر پہاڑیوں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں بسے ہوئے ہیں، وہاں پر تو لوگ سال ہر سال، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گوشت کی اس نعمت کو استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہیں، وہ ہمیں اس طرح کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں کہ جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جس کا تصور کرنا بھی محال ہو۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ تھر کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بچے مرچوں کے ساتھ روٹیاں کھاتے ہیں، گوشت کا استعمال تو کجا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان علاقوں میں گوشت کی تقسیم کی جائے، اور یقینی طور پر پرسنل کیپیسٹی میں یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ ان علاقوں تک گوشت پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ قربانی کراچی شہر میں کی جا رہی ہے یا کسی اور علاقے میں کی جا رہی ہے، اور پھر گوشت کو اتنی دور بھیجنا ہے، تو پھر آبویسلی گرمی کا سیزن ہے، گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے، اس کے لیے ریفریجریٹڈ گاڑیاں ریکوائر ہوتی ہیں، پھر اسے پیک کر کے وہاں تک بھیجا جانا یقینی طور پہ یہ ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے، اور احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے۔ بس اسی مقصد کے پیش نظر احساس فاؤنڈیشن آپ سے یہ اپیل کرتا ہے کہ آپ اجتماعی قربانی میں احساس فاؤنڈیشن کو بھی موقع دے، تو جہاں آپ کو اس سنت کا ثواب ملے گا، یہ واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا، وہیں پر انشاءاللہ آپ کو ایثار کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو اخوت کا ثواب بھی ملے گا، اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے بھائی چارے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، دردمندی کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو بہت سی اچھی اچھی نیتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس سال قربانی کریں تو تفصیلات بڑی آسان سی ہیں، ہماری اسکرین پر بھی اس وقت تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ پروسیس بڑا آسان سے، آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا، آپ اس پر کلک کریں، رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں، اپنی رقم ہم تک بھیجیں، اپنی تفصیلات نوٹ کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کی جانب سے بک کی گئی قربانی علماء کرام کی زیر سرپرستی چلنے والے ادارے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے انشاءاللہ تمام شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ادا کر دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی نمائندے سے بات کریں یا آپ ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر کے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور پھر قربانی میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، سو یو آر مور دین ویلکم۔ آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز 24/7 کھلے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ کسی بھی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ پھر چرم قربانی اوبویسلی اس سے حاصل کی گئی رقم جو احساس فاؤنڈیشن کے الحمدللہ دیگر پروجیکٹس ہیں ان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت پینل بھی تشریف رکھتا ہے، تو حسب روایت اور حسب سابق آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ شہر کراچی کے بہت ہی مشہور و معروف شخصیات موجود ہیں، عالم دین بھی ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے، ثناءخوان رسول بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر و بیشتر آپ انہیں YQ TV کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں۔ سینئر عالم دین ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، دست شفقت ان کا ہم پر یوں ہی موجود رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہے، آپ خیریت سے؟ طبیعت بخیر جی، اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہے، سماجی شعبے سے وابستگی ہے، آج سے نہیں عرصہ دراز سے وابستگی ہے، میڈیا سے بھی وابستگی رہی ہے۔ آپ انہیں بھی ہماری اس ٹیلیتھون نشریات میں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، YQ TV کی اسکرین پر آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ جناب نفیس احمد خان صاحب آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب نفیس بھائی کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ خیریت سے؟ طبیعت بخیر ہے؟ ایک نوجوان ثناءخوان رسول آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، محمد عدنان نواز صاحب۔ عدنان بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، لیکن آغاز میں ہم چاہیں گے کہ باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ایک حمد باری تعالیٰ سے پروگرام میں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام اللہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی گئی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب
سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کونوں مقام میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کونوں مقام میں ہے، تیرا نور کونوں مقام میں ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ۔ وہی تو ہے جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ عدنان بھائی سلامت رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے۔ ناظرین پروگرام کا فارمیٹ ہے، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب ویسے تو بقرعید کی یہ ٹرانسمیشن کافی عرصے سے جاری ہیں اور ہم قربانی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، حج کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، قربانی کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا ماشاءاللہ چونکہ ایک الگ رنگ ہے، آہنگ ہے، انداز ہے، میں چاہوں گا کہ قربانی کی اہمیت پر، اس کی فرضیت پر روشنی ڈالیں آپ اپنے مخصوص انداز میں، پھر آپ سے اگلے سوالات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ آپ نے جب انٹرو لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو جہاں میں مسجد کے اندر خطابت کرتا ہوں جمعات کی اور عیدین کی، جی جی تو بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو رسول اللہ کی امت میں، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو جواب پھر اتنا ہی دیا جا سکتا ہے مختصراً کہ بھائی وہ رسول اللہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے جد اعلیٰ ہیں، جی ابو الانبیاء ہیں، جی لہذا ابراہیم علیہ السلام ان کی جن کی قربانی دی جا رہی تھی، اسماعیل ذبیح اللہ، انہی کی نسل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ بالکل، ایک بات تو یہ ہے۔ اور اب دین رہ گیا ابراہیمی ہی کہا جاتا ہے، دین ابراہیمی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ بات ہے تو پھر ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر، اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی ناغہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے تقسیم ذبح کیے، 2 مینڈے کی قربانی دی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہ گیا یہ کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، قربانی ہو کیوں رہی ہے؟ تو ایک مختصر سا جواب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل، اپنے یعنی مقرب بندے ایک مخصوص ہیں، وہ کیا ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش، جبکہ 5.5 ارب کی دنیا میں تعداد ہے،
وہ تو اس وقت اور جب سے دنیا بنی تب سے جوڑا جائے تو یہ تعداد جی ہاں، شاید تو یہ اب یہاں پر 1,24,000 انبیاء اور رسل کا اگر جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں جو کائنات میں بندوں میں سب سے زیادہ اولیٰ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ حق تو لہٰذا غیر نبی، غیر رسول کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بڑا احمق ہے، اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں جی کہ میرے جیسا ہے۔ وہ پروسیس کے اندر تو ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب وہ تو ہے پروسیس کے اندر کہ بھائی ظاہر ہے ماں اور باپ جب ہوں گے تو ظاہر اولاد ہوگی۔ جی جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنا مخصوص طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی منزل پر وقت آیا تو کر کے بھی دکھا دیا، حضرت حوا کو، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، لیکن یہ پروسیس یہی ہے۔ جی اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش تک سے۔ کہہ دیجئے پس خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ بے شک تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ آزمائش آ گئی۔ آزمانا کیا تھا؟ ظاہر ہے پہلے آزما لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا کچھ کر لیا، صرف اور صرف ایک بوڑھاپے کی اولاد، خوبرو لڑکا ایک۔ اب اللہ دیکھ، محض 13 سال کی عمر، ٹھیک ہے نا، کہیں 9 لکھا ہے کہیں 13 لکھا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے خلیل مجھ سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے ہو گئی ہو۔ یہ آزمائش ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی یقینی ہے، طور پر بالکل اور پھر ایک ایسی اولاد جو ایک اکلوتی، اور اتنی منتوں اور مرادوں سے مانگی گئی ٹھیک ہے نا۔ اب وہ منتیں مرادیں ساری ایک جگہ، اب اس کے اوپر اللہ نے دے دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بڑا کٹھن مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ابراہیم جو خواب دکھ رہے تھے گھڑی گھڑی کہ اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے اللہ کی راہ میں قربان کرو، معلوم ہے پہلا خواب دکھ گیا رات، انہوں نے کیا کیا کہ صاحب 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دکھ گیا دوسرے دن رات شب میں قربان کرو 200 اونٹ دے دیے، پھر تیسرے دن ہوا، پھر کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ میری عزیز ترین شے کو مانگ رہا ہے، اس کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تب وہ یہاں پر ہی ہوا۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ یقینی طور پر یہ یاد رکھیے آپ کہ تصور محال ہے۔ حضرت جبریل امین چند دن اس کا کلیجے کے زمین پر آئے اور بڑی تیزی سے، بڑی اجرت سے، وہ کہتے ہیں میں جب آیا تھا ایک دفعہ کہ جب وہ نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے تو میں سدرہ میں تھا، اللہ نے کہا ابراہیم جلدی جاؤ، میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ منجمیخ کے اوپر بیٹھایا تھا ان کو، گئے تو میں اتنی اجلت میں اور اتنی تیزی سے آیا تھا پرواز کرتے ہوئے، میں نے وہاں پر جیسے ہی جہاں گرنے والے تھے اس کو گلے گلزار بنا دیا بیٹھ کے بعد۔ دوسرے نمبر پر جب چھری چلنے کا وقت آیا تو پھر کہا کہ جا کے روکو چھری کو، وہ چھری کاٹ کے نہیں دے رہی ہے، انہوں نے پتھر پہ دے مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس کا ہے چھری، تو پتھر کے 2 ٹکڑے کر دی، لیکن میرے اسماعیل کے گلے پر نہیں چل رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے زبان حال سے چھری نے کہا کہ ابراہیم جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اس وقت آگ میں ڈالے جانے کے وقت آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ٹھنڈی کی تھی۔ تو کیا کہا تھا اللہ نے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر
اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈک سے بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو آپ سے اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہاں، کہا مجھے تو 70 مرتبہ کہا ہے کہ چلنا نہیں ابراہیم کی گردن. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا نہیں، جبریل الامین زمین پر روئے، زمین پہ اس طرح آئے. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جانے لگا، اللہ نے حکم دیا جبریل جا جلدی سے میرے یوسف کو بچا لے. اب وہ بیچارے آئے ہیں وہاں پر، اور اس کنویں میں جانے سے پہلے وہ تخت لے آئے جس پہ بیٹھ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نوازشات. اور یہ قربانی جتنی بھی ہے یہ صرف اور صرف آزمائش ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے مقرب بندوں کو، ہر ایک کو. یقینی طور پر یہ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا لیں، کوئی بھی غیر نبی اتنی بڑی قربانی کا سوچ سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ تصور ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ صرف اور صرف اللہ کے حکمتیں ہیں، انعام و اکرام ہے. وہ حکیم الاطلاق ہے. اس کا ہر کام جو ہے وہ بڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے. حکیم کے معنی یہ باریک بینی کا، تہ تک پہنچ جانے والا، ڈیپتھ میں جا کے وہاں سے موتی اور گوہر نکالنے والا وہ حکیم ہے. کیا کہنا، کس خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اس کا ذکر کیا. نفیس بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ قربانی کا آج کا تقاضا تو بہت تھوڑا ہے. جو ہمارے اجداد کا طریقہ رہا ہے، جو میراث ہم تک منتقل ہوئی ہے، جس صورت میں منتقل ہوئی وہ تو ایک الگ اپنی جگہ موجود ہے. آج کا تقاضا تو بہت تھوڑا ہے. ہم سے اولاد تو بہت دور کی بات، مال کا تقاضا ہے، اور وہ مال بھی تمام نہیں ہے، وہ جز مانگا جا رہا ہے. وہ بھی اللہ کا دیا، ہمارا کیا ہے. تو کیا ہم قربانی کی اس روح کو، اس فلسفے کو آج سماجی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عمران بہت اچھا سوال ہے. مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا، کیا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیشہ قربانی مانگی. ایثار جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہماری زندگی کا جو فلسفہ ہے اس میں ایثار اور قربانی، صبر اور شکر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. اگر صبر کرتا ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو صبر کی تلقین کی گئی، جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو شکر کی تلقین کی گئی. تو ہم یہ سمجھیں کہ آج ہمارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ ہماری کمائی ہوئی ہے. یہ ہماری غلط فہمی، یہ ہماری غلط فہمی. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اس دور میں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دور ہے، کہ اس میں ہر برائی بھی نظر آ رہی ہے اور اچھائیاں بھی کہیں کہیں نظر آ رہی. تو جو یہ قربانی کا سلسلہ اور یہ جو رمضان میں زکوٰۃ و عشر کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ وہی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کو بادشاہ بنا سکتا ہے، ہر انسان کو فقیر بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ اختیار انسانوں کو دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، دیکھتا ہوں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرو. اچھا رویہ کرو گے، مجھ سے تجارت کرو گے تو کبھی خسارہ نہیں ہوگا. تو جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، جو لوگ وقف کر رہے ہیں، ان انسانوں کے لیے کہ جو سال بھر گوشت تو کیا دال کو بھی ترستے ہیں. جیسے آپ نے مثال دی، تھر میں ہری مرچ جو ہے وہی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو ان علاقوں میں احساس کے ورکرز، احساس کے جو کارندے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ ہم بھی یقین نہیں آتا کہ اتنی مشکل ایسی، جہاں سمندر، جہاں دریا، جہاں ندی نالے، وہاں بھی ہمارے ورکرز احساس کے وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں پر وہ قربانی اس انداز سے نہیں کر پاتے، تو وہ وقف کرتے ہیں. یہاں پر مختلف جانوروں کو، گائے اور بکرے دیے جاتے ہیں. ان کا گوشت جو ہے ان لوگوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے. تو یہ ایک ثواب جاریہ ہے، نہ ختم ہونے والا. تو اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو عمل کریں اس پر. اور یقینی طور پہ جس طرح سے ہمارے مہمان بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں جہاں پر سنت ابراہیمی ہے اور صاحب استطاعت لوگوں پر یہ قربانی واجب ہے، وہیں پر اگر ہم اس نیت سے کر رہے ہیں، جو کہ آبویسلی احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان میں زیادہ تر ڈونرز ہمارے وہ سمندر پار پاکستانی ہیں، جو انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، مشرق بعید میں ہیں. تو ان ممالک میں رہنے والے لوگ یہ قربانی بک کرواتے ہیں. زیادہ تر پاکستان سے بھی ہے، انڈیا سے بھی ہے آبویسلی. اور ان کی جانب سے یہ قربانی یا تو پاکستان میں کی جا رہی ہے، یا جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے، یا ہندوستان میں کی جا رہی ہے. اور قربانی کا گوشت ان ڈونرز کو تو بالکل بھی نہیں جاتا، چونکہ وہ
موجود ہی ایک ایسی جگہ پر ہے، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میری جانب سے جو یہ قربانی کی جا رہی ہے اس کا گوشت محض مستحقین کے لیے ہے اور یہ ان تک پہنچ جائے۔ احساس فاؤنڈیشن نہ صرف اس گوشت کو کچا پہنچاتا ہے بلکہ بڑی خوبصورت بات ہے، مجھے تو کم از کم بہت اپیل کرتی ہے کہ اسے پکا کر بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہر تہوار کے الگ رنگ ہوتے ہیں نا، بقرعید کا رنگ یہ ہے کہ اس میں جہاں پر قربانی سے پہلے ایک الگ ماحول ہوتا ہے معاشرے میں، قربانی کے بعد جو ہماری پکوانیں ہیں، جو روایتی پکوان ہیں، اس کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی نوجوان دوست بھی آپس میں گیدرنگ بنا کر باربیکیو کی پارٹی کرتے ہیں، فیملی میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ساتھ مل کر سارے جو گھر والے ہیں اور خاندان والے ہیں وہ باربیکیو کرتے ہیں، پھر اس میں ساتھ دیگر ڈشز بھی بنائی جاتی ہیں، تو یہ بڑا ایک خوبصورت سا لگتا ہے۔ اب وہ طبقہ جو محروم ہے، پسا ہوا ہے، جسے گوشت مل ہی نہیں رہا، اس کے لیے باربیکیو تو اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے۔ تو احساس فاؤنڈیشن اس چیز کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور قربانی کے گوشت کو پکا کر مختلف طرح کی ہانڈیاں پکائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ باربیکیو بھی کیا جاتا ہے، اور پھر احساس کے مختلف دسترخوانوں پر جو کہ شہر کراچی میں اور دیگر مقامات پر ہیں، وہاں پر لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھا کر کھلایا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں تک بھی پکا ہوا یہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے والنٹیئرز بتاتے ہیں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر گوشت دے دیا جائے تو جو اس میں دیگر لوازمات چاہیے وہ نہیں ہے ان کے پاس، جو خوردنی تیل چاہیے، جو مسالہ جات ہیں، اور پھر اسے پکانے کے لیے کہیں پر گیس نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار اس طرح کے مسائل ہیں جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں پڑا ہے، ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج اس طرح کی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی، کچھ لوگوں کا جانا رہا ہوگا کبھی اس طرح کے علاقوں میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور وہاں پہ یہ حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے، موجود ہے وہاں پر یہ حقیقت۔ میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں کی جائے اور آپ ایک مکمل گائے قربان کرنا چاہتے ہیں احساس کی وساطت سے، تو اس کے لیے آپ نے $560 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ A share in a cow is of $80۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں ایک حصہ آپ لیں تو اس کے لیے $80 ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی احساس فاؤنڈیشن کرے تو آپ نے $175 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ قربانی کی یہ سہولت ہندوستان میں بھی احساس فاؤنڈیشن فراہم کر رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اگر آپ ہندوستان میں، انڈیا میں یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے $259 میں آپ ایک پوری گائے کر سکتے ہیں۔ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں سو دیٹ از $37۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرا انڈیا میں قربان کیا جائے آپ کی جانب سے تو $160 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ قربانی کی سہولت جموں کشمیر میں بھی الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہے۔ آپ ایک مکمل گائے وہاں پر $574 میں کروا سکتے ہیں، احساس کی جانب سے قربانی کر دی جائے گی۔ گائے میں ایک حصہ $82 کا ہے، اور اگر آپ وہاں پر ایک بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ $195 میں آپ کر سکتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ قربانی کی یہ سہولت جن علاقوں میں دی جا رہی ہے، ہندوستان میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی کی جائے تو جھارکھنڈ میں یہ قربانی کی جا سکتی ہے، مغربی بنگال میں، اتر پردیش میں اور ہریانہ، یہ وہ مقامات ہیں، انڈیا کی وہ ریاستیں ہیں جہاں پر احساس فاؤنڈیشن اس مرتبہ قربانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جموں کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں اور پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں قربانی کی یہ سہولت احساس فاؤنڈیشن دے رہا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ڈونرز الحمدللہ رابطہ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دیر میں چند دوستوں کے نام بھی اناؤنس کروں گا تاکہ دوسروں کو بھی ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تحریک ملے، ترغیب ملے۔ اسی طرح ہم گفتگو کے سلسلے کو بھی جوڑے رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، وہ جو ایک واقعہ ہے نا قربانی کا، آپ نے تذکرتاً اور اشارتاً کچھ مختصر سا ذکر کیا اور وہ بڑا ایک دلچسپ اور اثر انگیز واقعہ، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی تفصیلات میں تھوڑی سی جائیں کہ وہ کس طرح سے اسے لے کر آنا اور پھر وہ رسیوں سے باندھنا اور پھر وہ پہلے الٹا لٹانا اور سیدھا، وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ قربانی کا معنی ہے یعنی اصل جس روح ہے جی جی، اس کا معنی جو بلند و بالا معنی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ ایثار کے معنی ہوتے ہیں جو اپنا ہے وہ بھی دوسروں کو دے دو، یعنی اپنے لیے جینا نہیں،
دوسرے کے لیے جینا ہے، کیا کہنے. خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا ہے. درد پیدا ہو، جی درد دل. ٹھیک ہے نا، درد جب پیدا ہوگا تو کرو گے. جب تک آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ تمام چیزیں میری ہیں، جب لفظ میری آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن کے اندر دل میں شعور، لا شعور اور تحت شعور کے اندر ہے کہ میں یہ ساری چیزیں رب کی ہیں اور میں خود رب کا ہوں، تو میں اگر دے رہا ہوں تو کوئی کہہ لیجئے کہ کمال نہیں کر رہا ہوں. اگر یہاں پر عجز اور انکساری پیدا ہوگی دل میں تو پھر صحیح معنی میں قربانی کا اس کو لطف آئے گا، پتہ چلے گا. اب اس کا جب آپ فرما رہے ہیں کہ صاحب کیا ہے، تو ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ شیطان لعین آیا، اور آنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہا، حضرت اماں حجرہ سے، جی کہ آج اسماعیل کو تیار کر دے اچھی طریقے سے کہ میں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا بس نلا دلا کے سوار کے سرما ورما لگا کے اچھے کپڑے پہنا دیے. شیطان وہاں پہنچ گیا ایک بوڑھے کے روپ میں. کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا لا حول ولا. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کوئی فوراً سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہے. صحیح. کہا کوئی باپ اپنے لختے جگر کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے؟ تو کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا ہے، پھر ایک اسماعیل تو کیا سینکڑوں اسماعیل بھی قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. اس لیے کہ ان کا ایمان دوسری جگہ بہت ہی زیادہ مستحکم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے دونوں کو جنگل بیابان میں، جی تو وہ بیچاری پیچھے جا رہی تھی، وہ آگے آگے. وہ کہہ رہے میرے سرتاج یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم ہمیں یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ آدم کی ذات کوئی چیز نہیں ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھے بولتی جا رہی تھی. تو وہ ایک دم سے پلٹ کے کہا اللہ کے آسرے پر، اللہ کے حکم پر. تو کہا پھر صحیح ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کیا یقین تکلیف میں نہیں ڈالے گا. خیر، اب ان کا یہ ایمان تھا، یعنی یہ ان کا میں جب واقعہ پڑھتا ہوں تو بہت ہی دل بھر آتا ہے کہ اندازہ لگائیے کہ اماں حاجرہ کا ایمان اللہ پر کتنا، جس کو کہتے ہیں نا بلائنڈ فیتھ. بے شک بے شک، اس کے بغیر یہ ہے ان کا. ادھر کیا ہوا جب وہ لوگ پہنچے 10 اس کے اندر ذی الحج کو، تو فرمانے لگے کہ میں کیا آپ انٹرو وہ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں جی آپ جائیے. اچھا آدمی تو آپ نے اشارہ کیا تو میں سمجھا آپ وہ لینا چاہ رہے ہیں وقفہ. تو اشاروں سے ذرا سا بھٹک جاتا ہے نا آدمی. اچھا تو اب کیا چیز ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے کہ میری 3 نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں. بابا کہنے وہ کیا ہے؟ کہ پہلی تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے سے آپ کے قدم مبارک میں جنبش آ جائے. سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ کہ دوسری یہ ہے کہ مجھے سیدھا نہ لٹائیے گا، کیونکہ آپ کا اور میرا چہرہ ہو، کہیں آپ وہاں سے جانے کے اس کا میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل بھرا ہے اور کوئی لغزش پیدا ہو جائے. اللہ. کہا تیسری یہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں ان کو نہ بتائیے گا کیونکہ وہ میرے صدمے کو سہ نہ سکے گی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ تھا ویسے ہی ان کا تھا. اب آپ اندازہ ماں کا تھا، پہلے تو حضرت اماں حاجرہ کو اس نے کیا، دوسرے اس کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اسماعیل پتہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو ذبح کریں گے. کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے کو منع کرنے لگا، منع کرتا ہوا آیا
تو پھر انہوں نے 7 کنکریاں ایک مقام پہ ماری، دھس گیا اندر، پھر نکلا آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر دوسرے 7 کنکریاں ماری، یعنی 21 ماری ہوتی ہیں جو کھڑے میں شیطان۔ جی تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ اللہ تبارک، اسی ایسے ہی تو نہیں ہے، ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، الحمدللہ۔ ان کی اولاد کے اندر سارے نبی ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ان کے قدم پاک میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ وہ کہ ہم اپنے مقرب بندے کو آزماتے ہیں، وہ یہ ہے آزمائش، اور اللہ کی آزمائش جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے سہنے والی مخلوق ہی دوسری ہے۔ اس نے پیدا ہی ان لوگوں کو کیا ہے جو میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، وہ انبیاء اور رسل ہوں یا پھر اس کے فرشتے ہوں۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور وہی جاننے والا ہے کہ وہ کس طرح کرے گا۔ خوبصورت، کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی، بارگاہ ختمی مرتبت میں۔ گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے، خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ
محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے گئے میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار